چوتھی قسم کی جو مخلوق ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اس انسان میں جسم بھی ہے، پہاڑوں جیسا جسم ہے اس میں بھی، جیسے اس میں جسم ہے، اس میں نشونما بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اس میں قوت ارادی بھی موجود ہے، لیکن اس کا حیوانات سے بھی افضل ہونا ہے، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کھانے کا مسئلہ ہے تو وہ تو جانور بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے وہ بھی گزارتا ہے، یہ بھی گزارتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہم پلاؤ اور مرغی کھاتے ہیں، وہ تو گھاس پھوس کھاتا ہے۔ بھائی ہم اور آپ پلاؤ اور مرغی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ لذت تو وہ ہے جس میں تکلیف نہ ہو۔ صرف روٹی حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ پلاؤ حاصل کرنے کے لیے کتنے، ایک گندم کا دانہ یا چاول کے دانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ تو آپ اگر کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں لذت ہے، تو ان کو ان چیزوں میں اللہ نے وہی لذت دی ہے، لیکن ان کو بغیر تکلف کے ملتا ہے، وہ آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اس انسان کو جو حیوانات پر یا دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو عزت دی ہے بنی آدم کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کو ہم نے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس شرافت کی وجہ عقل ہے کہ اس کے اندر عقل موجود ہے، اور پچھلی تین جو مخلوقات ہیں اس میں عقل نہیں ہے، لیکن پھر یہ عقل کے ذریعے اپنا مقصد معلوم کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ تو کسی نے اپنا مقصد جو ہے وہ سورج کو بنا لیا، ایک سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ کسی نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا کہ میرا مقصد یہ ہے۔ کسی نے آگ کو اپنا مقصد بنا لیا کہ میرا مقصد یہ ہے، اسی کو پوجنے لگے۔ کسی نے بتوں کو پوجنا شروع کیا، کسی نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے انسانوں اور عورتوں تک کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو عقل نے اس کو راستہ نہیں بتلایا۔ غور کریں گے میری بات میں، مقصد کی بات کر رہا ہوں آگے۔ عقل اس کو راستہ نہ بتا سکا۔ اگر عقل اس کو راستہ بتلاتا تو پھر یورپ والے تو بڑے عقل مند ہیں، وہ کیوں مقصد سے ہٹ گئے ہیں؟ امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ والے کیوں مقصد سے ہٹ گئے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی مادی چیزوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ نے اس انسان کو جو مقصد دیا ہے، اس انسان کو جو عزت اور شرافت دی ہے دوسرے مخلوقات پر، اس کی وجہ وحی ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، دین ہے۔ ورنہ آپ کے اندر بھی عقل، میرے اندر بھی عقل، ایک غیر مسلم کے اندر بھی عقل ہے۔ انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، جنس ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف اور ایک مسلمان کا بال اللہ کے نزدیک اس تمام غیر مسلموں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کھانا پینا نہیں ہے، اس کی وجہ دنیا کی مادی اشیاء نہیں ہے، اس کی وجہ اس میں ایمان موجود ہے، اس میں اسلام موجود ہے۔ اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر عزت ہے۔ ورنہ اگر آپ فرمائیں گے کہ دنیا کی مادی اشیاء میں وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، سائنسدانوں میں وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب مجھے نہیں پہچانا، میرے نبی کو نہیں پہچانا، تو اللہ نے سورۃ فرقان میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ آگے فرمایا نہیں، جانور تو پھر بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ حاجی حامد صاحب کا گھوڑا ہے، اس نے پالا ہے، 1 سال 2 سال یہ اپنے مالک کو جانتا ہے، وہ اپنے مالک کو جانتا ہے کہ میرا مالک یہ ہے۔ کتے کو لوگ اپنے گھر میں پالتے ہیں، وہ اپنے مالک کو جانتا ہے۔ جب مالک آتا ہے تو دم ہلاتا ہے، اور جب دشمن آتا ہے تو بھونکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، جانور تو کم ہیں، وہ اپنے مالک کو جانتے ہیں، یہ میں مالک حقیقی ان کا خالق کو نہیں جانتے، بل ہم ازل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کی فضیلت، انسان کی شرافت، انسان کا قدر اور منزلت اللہ کے نزدیک، اس کی وجہ صرف ایمان اور اسلام اور اخلاق ہے۔
إله إلا الله محمد رسول